السلام علیکم ویورز، آج کا سوال ہے، عفت علی ہیں اسلام آباد سے، ان کا انہوں نے ایج بھی لکھی ہے، شی از ماشاء اللہ 35۔ سوال ان کا بڑا دلچسپ ہے۔ علاؤالدین خلجی کے بارے میں سوشل میڈیا پہ وائرل ہے کہ انہوں نے اقتدار کے لیے اپنے سگے چچا کو قتل کروایا۔ آپ سینکڑوں کتابوں کا علم رکھتے ہیں، آپ نے ان کی بادشاہت کے بارے میں ضرور پڑھا ہوگا، ہمیں بھی علاؤالدین خلجی کے بارے میں بتائیں۔ دیکھو بیٹا، پہلی بات تو یہ ہے کہ وہ صرف سگے چچا ہی نہیں تھے، وہ علاؤالدین خلجی کے سسر بھی تھے۔ اندھا اعتماد کرتے تھے۔ ایک فتح کے بعد واپس آئے، انہوں نے کہا کہ جی میں شہر سے باہر میں چاہ رہا ہوں کہ آپ مجھے ریسیو کریں، وہ اس طرح کا، اینڈ دین ہی بروٹلی مرڈرڈ ہم۔ لیکن اس میں ایک بات آپ کو عرض کروں کہ ہماری جو ہے نا تاریخ، اس میں ایسے بے شمار واقعات ہیں، اور انسانی تاریخ میں چلتا ہے، صرف ہماری نہیں۔ اسے کہتے ہیں پاور پلے، انگریزی میں کہتے ہیں کنگشپ نوز نو کنشپ۔ بادشاہ رشتوں میں بلیو نہیں کرتے۔ اچھا، اقتدار کسی کا یار نہیں ہوتا، ٹھیک ہے، تلوار کسی کی دوست نہیں ہوتی۔ اس لیے یہ بنی نوع انسان کی تاریخ، بیٹوں نے باپ مار دیے، باپوں نے بیٹے مار دیے، اور عزیز ترین بیٹے مار دیے۔ آپ دیکھو مثلاً جو گریٹسٹ، ون آف دا گریٹسٹ کہنا چاہیے، آٹومنز ہیں، جو سلطنت عثمانیہ، جنہوں نے 3 کانٹیننٹس پہ حکومت کی، 600 پلس سال، 650 سال کے قریب۔ ان کے عظیم ترین بادشاہ پہلے تو سلطان محمد فاتح ہیں، جنہوں نے قسطنطنیہ فتح کیا، جو فتح کے بعد استنبول کہلایا اور دنیا کے خوبصورت ترین شہروں میں سے ہے۔ تو سلطان محمد فاتح، اور ان کے بعد جو بہت بڑے سلطان سمجھے جاتے ہیں وہ ہے سلیمان دی میگنیفیشنٹ۔ یہ میگنیفیشنٹ میں نہیں کہہ رہا، گوروں نے کہا تھا، اور گورے، اچھا اردو میں اس کو کہتے ہیں سلمان علی شان، ون آف دا گریٹسٹ سلطانز آف آٹومن امپائر۔ تو وہ ان کو جو ترک کے لوگ تھے، اس زمانے میں ترکی کے لوگ تھے، وہ ان کو کہتے تھے سلمان قانونی، اور ویسٹ ان کے بارے میں یہ کہتا تھا کہ جہاں سلمان کے گھوڑے کی ٹاپ پڑ جائے وہ علاقہ اس کا ہو جاتا ہے۔ اتنا زبردست سلطان، یعنی ایک طرف قانونی، دوسری طرف جنگجو، اتنا بڑا۔ اس نے اپنا عزیز ترین بیٹے تو اور بھی مروائے، عزیز ترین بیٹا وہ مصطفیٰ۔ یہ جو سیریل ایک چلا ہے، سیریل تو سیریل ہی ہوتے ہیں، ڈرامہ تو ڈرامہ ہی ہوتا ہے، لیکن بنیادی حقائق اس میں بالکل درست ہوتے ہیں۔ ابراہیم پاشا کو مروایا، ریالٹی ہے، تاریخ میں لکھا۔ بیٹے کو مروایا، پھر دوسرے بیازد تھا، اس کو مروایا، اور یہ پوری تاریخ سلاطین کی جو ہے آٹومنس کے، وہ اسی طرح باپوں، بیٹوں، چچاؤں، بھائیوں وغیرہ کو مروانے کی ہے، کچھ نہیں۔ ایک چیز کہلاتی تھی ان کی زبان میں، ان کے عہد میں، قفس، وہ جو دیکھتے۔ اچھا ایک اور میں آپ کو بات بتاؤں، آٹومنز میں یہ قانون رہا بڑی دیر کہ جو شہزادہ منتخب ہوا سلطان بننے کے لیے، اس کے علاوہ سب کو مروا دو، یہ قانون رہا۔ اچھا، اس کے پیچھے لاجک کیا تھی کہ یار بالآخر تو کسی ایک نہیں آگے آنا ہے اور باقیوں نے ویسے ہی مارے جانا ہے، لیکن سلطنت کمزور ہوگی، 5 4 6 شہزادے آپس میں ٹکرائیں گے، فوجیں لوکلی سپلٹ ہو جائیں گی، لوکل جو فوج ہوگی، اپنی فوج، اسی میں سے ہی ہوگا نا، کوئی میرے ساتھ ہو گیا، کوئی آپ کے ساتھ ہو گیا، کوئی اس شہزادے آپس میں ٹکرائیں گے، اپنی ہی فوج ہر طرف سے مرے گی، بچنا پھر ایک نہیں ہے، تو خود ہی مار دو سارے، یہ قانون رہا۔ تو اس کے بعد آپ مغل امپائر دیکھ لو،
جب ظہیر الدین بابر جو بانی ہیں مغلیہ سلطنت کے، حالانکہ مغلیہ بولیہ تو نہیں ہے، وہ ترک ہیں بیسیکلی، بابر واز اے ٹرک، اور ترکی بولتے تھے وہ گھر میں. تو جب وہ کم عمری میں یتیم ہوا، عمر شیخ مرزا ان کے والد تھے بابر کے، وہ ایک حادثہ کوئی اس طرح کا نہیں، کبوتر خانے سے وہ گر گیا اور یہ اور وہ سارا. اینی وے، تو چچاؤں نے، اس کے بھائیوں نے، باقی رشتہ داروں نے جینا عذاب کر دیا بابر کا. اچھا، بابر کے اپنے بیٹوں نے آپس میں کیا نہیں کیا. ہندال تھا، ایک عسکری تھا، ایک کامران تھا، ہمایوں تھا. اور بابر نے حالانکہ اس کو نصیحت کی تھی کہ یار ان پہ ظلم نہ کرنا. ہمایوں لاڈلا تھا. پھر وہ شیر شاہ سے شکست کھا کے وہ بھی مسلمان وہ بھاگا. پھر وہ ایران کے صفویز کی مدد سے واپس آیا. شیر شاہ مر چکا تھا، بیٹے نالائق تھے، اس نے دوبارہ قبضہ کیا. اچھا، یہ ساری تاریخ، یعنی اورنگزیب عالمگیر کو ہم کہتے ہیں حضرت اورنگزیب عالمگیر. حضرت کیا ہے؟ اس نے کوئی بھائی نہیں چھوڑا، بھائیوں کی اولاد نہیں چھوڑی، باپ کو اندر رکھا. تو یہ سارا تھرو آؤٹ اگر آپ دیکھو کہ شاہ جہان کے بیٹے سارے سب قتل ہوئے. دارا شکوہ دیکھ لیں، مراد دیکھ لیں، یہ جتنے بھی تھے آپس میں لڑ کے مارے گئے. تو یہی حال صفویز کی تاریخ اتنی بھیانک ہے جس کا حساب ہی کوئی نہیں. ارلی ڈیز آف اسلام دیکھو، خارجی مسلمانوں میں سے ہی پیدا ہوئے تھے نا. کربلا میں غیر مسلم تو نہیں تھے جو آپس میں. اچھا، اس طرح بنو امیہ کا جب زوال آیا تو بنو عباس نے ان کی قبریں اکھاڑ لیں، مردے نکال کے لٹکا دیے. تو یہ ایک پاور پلے ہے، چلتا رہتا ہے. تو اقتدار کسی کا رشتہ دار نہیں ہوتا اور کسی رشتے کو نہیں مانتا. علاؤالدین خلجی کے تاریخ پہلو بھی بہت سے ہیں، اور علاؤالدین خلجی کے بہت زبردست پہلو بھی ہیں. وہ سلاطین دہلی میں، وہ تو میں بات کر رہا تھا نا سلطان ٹرکی کے، آٹومنز کے، یہ تھے سلاطین دہلی مغلوں سے پہلے. آخری تھا اللہ آپ کا بھلا کرے، ابراہیم لودھی، جس کو بابر نے شکست دی. تہجد گزار آدمی تھا، دلیر آدمی تھا، میدان جنگ میں لڑتا ہوا مارا گیا. دونوں طرف مسلمان تھے. ابراہیم لودھی پانی پت کے میدان میں، ایک طرف ابراہیم لودھی تھا، دوسری طرف ظہیر الدین بابر تھا. تو یہ تصادم. اچھا، پھر ایک اور بات آپ دیکھو، امیر تیمور، ون آف دا گریٹسٹ کانکررز، وہ جو انسانی تاریخ کے عظیم ترین فاتحین میں سے، واریئرز کہہ لو، فاتحین کہہ لو، کانکررز کہہ لو، جو بھی ہے، اس نے جا کے بایزید یلدرم کو، ترکی میں وہ کبھی ہارا ہی نہیں تھا، اس نے جا کے بیڑا غرق کر دیا اس کا، مارا گیا، شکست کھا گیا. تو یہ سیاست کو کبھی اس طرح نہ دیکھیں، یہ بڑی بے رحم اور شفاق ہوتی ہے. اقتدار جو ہے نا، یہ بہت بھیانک چیز ہے، اور اس کے پیمانے پہ نہ ہی پرکھیں لوگوں کو تو بہتر ہے. باقی علاؤالدین خلجی ایک بہت کامیاب اور اعلیٰ پائے کا حکمران ثابت ہوا تھا، اس میں کوئی شک نہیں. بلال امجد ہیں جی لاہور سے، وہ کہتے ہیں جی کہ عمران خان نے بڑے دنوں کے بعد پاکستانیوں کو خوشخبری سنائی ہے کہ سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کی امداد دینے اور مؤخر ادائیگیوں کی سہولتیں $1 ارب 20 کروڑ کا سالانہ تیل فراہم کرنے کا اعلان کیا ہے. اس عمل سے ڈالر کی قیمت میں $2.5 کی کمی آئی ہے. آپ عمران خان کے اس قدم پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ بلال امجد، اللہ آپ کو صحت اور زندگی دے. یہ کوئی خوشی اور فخر والا معاملہ تو نہیں ہے. میں نے آپ کا قرض دینا ہے، میں دائیں بائیں سے ادھر سے میں قرض لے رہا ہوں، اس میں کیا انہوں نے کیا گیا ہے؟ آپ کا سوال رپیٹ کرتا ہوں میں، سعودی عرب نے پاکستان کے لیے $3 ارب کی امداد دینے. گداگر ہیں، فقیر ہیں، یہ نہیں ہے. میں تو کسی بھی حکمران کے اس
اچیومنٹ پہ تعریف کروں گا یا شاباش دوں گا یا اس کو سیلیبریٹ کروں گا کہ ملک خود کفیل ہو، اپنے پیروں پہ کھڑا ہو. یہ کیا آپ نے ادھر سے امداد لے کے بھیک لے کے ادھر آپ نے ڈالر کو نیچے اوپر کر دیا، کل پھر بھائی صورتحال ایسے نہیں ہے سیلیبریٹ کرنے والی. باقی مجبوریوں کے اس میں ہجوم میں گھرے ہوئے عمران خان کے پاس بڑی لمیٹڈ آپشنز ہیں. تو یہ ٹھیک ہے، وی آر گریٹفل ٹو سعودی عربیہ، اور ان کی بھی بہرحال اپنی وجوہات ہیں. کوئی فری لنچ نہیں ہوتا زندگی میں، یہ یاد رکھیں. تو بہرحال اس پہ میں تو کیا کامنٹ کرنا ہے، آپ کے اپنے سوال کے اندر ہی کامنٹ موجود ہے. امداد دینے کا اعلان کیا، امداد اللہ نہ کرے زندگی میں اللہ آپ کو اپنی حفظ و امان میں رکھیں. آپ کبھی چاہیں گے کہ آپ کو اپنے کسی بھائی سے، کسی کزن سے امداد لینی پڑے؟ اللہ نہ کرے. امداد رب سے ہی ملے تو ملے. باقی تو گداگری کی مختلف قسمیں ہیں. قرضہ ہو گیا، امداد ہو گئی، بھیک ہو گئی، یہ سارا کچھ کوئی گرانٹیں ہو گئی، وہ doesn't make any difference. وہ کہتے ہیں جی کبھی کبھی تو لگتا ہے کہ نون لیگ کی صدر مریم نواز نہیں بلکہ مریم اورنگزیب ہیں، کیونکہ نون لیگ کے زیادہ تر بیانات، دھمکیاں، جوابات اور تنقید مریم اورنگزیب کی جانب سے ہی سامنے آتی ہے. بھئی وہ ان کی بھونپو ہیں، ان کی وہ اسپوکس پرسن ہیں یا پتہ نہیں کیا، سیکٹری میکٹری ملازم. وہ ظاہر ہے شاہ سے زیادہ شاہ کے وفادار ہوتے ہیں. وہ ان کی اب میں کیا کہوں، اچھا نہیں لگتا. حالانکہ آرٹیکولیٹ ہیں، ذہین خاتون ہیں، لیکن ہمارے یہاں خوشامد میں تجاوز کرنے کا بہت، اور یہ مریم ہی نہیں ہے، یہ کلچر ہے ہمارا، اور اب سے نہیں ہے، یہ صدیوں سے. سنجیدہ ہسٹری پڑھ لیں تو سوائے چاپلوسی، چمچہ گیری، ڈھنگ کی بات نہیں بتانی، اور ذہانت کی معراج یہ ہے ہماری پالیٹکس میں کہ جو لیڈر ہے اس کے بارے میں جو بندہ یہ اسیس کر لے، بندہ یا بندی، کہ یہ کیا سننا چاہتا ہے اس کو وہی سنانا، یہ ذہانت کی نشانی ہے. تو اس لیے پلیز آپ برا نہ منائیں. عقیل شفیق صاحب نے راولپنڈی سے سوال بھیجا ہے، ساتھ کچھ تصویریں ہیں. یہ آپ کو میں خبر کو کہوں گا کہ یہ آپ کو دکھا دیں کلوز اپ میں. سوال پڑھ دیتا ہوں ساتھ. تو عقیل شفیق صاحب کہتے ہیں کہ یہ آج ایک افسوسناک خبر آپ کے ساتھ شیئر کرنا چاہتا ہوں کہ فلسطین میں قبروں کو توڑ کے ان کو ہٹایا جا رہا ہے. آج سوشل میڈیا پہ ایک ویڈیو وائرل ہوئی جس میں فلسطینی ماں اسرائیلی فوجی کو بیٹے کی قبر توڑنے سے روک رہی ہے. آپ اس درندگی پہ کچھ کہنا چاہیں گے؟ دیکھیں عقیل صاحب، اس پہ میں نے کیا، علامہ اقبال نے مدتوں پہلے، یہ واقعہ تو تازہ ہے نا، وہ تو بہت پہلے ہے. اقبال نے کہا تھا ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. مرگ مفاجات جو ہے یہ، ہاں عقیل شفیق صاحب نے آخر پہ میں ایک جملہ بھول گیا ہوں، کہاں گئے برادر اسلامی ممالک؟ جہاں پہلے تھے وہاں گئے، اور کہاں ہیں؟ کچھ بھی نہیں ہے. یہ برادر برودر یہ سب کیا برادر ہیں؟ مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی. میں ایک ہمبل سٹوڈنٹ ہوں تاریخ کا، مجھے آج تک سمجھ نہیں آئی کہ صدام حسین نے کویت پہ چڑھائی کیوں کی تھی. ایران اور عراق کے درمیان خدا جانے کتنے معصوم مارے گئے، بے گناہ مارے گئے. وہ لڑائی ہوئی کیوں تھی اور پھر بند کیوں ہوئی، میری نہیں سمجھ میں آئی. مسلمانوں کے درمیان بے شمار جنگیں. اچھا، آپ کے سوال کا جواب میں تفصیل میں نہیں جاتا. ہے جرم ضعیفی کی سزا مرگ مفاجات. آپ بھلے آدمی ہیں، آپ کو یہ بات بہت، لیکن کبھی آپ کا دھیان اس بات پہ نہیں گیا کہ خود پاکستان کے اندر قبرستانوں پہ قبضے ہوتے ہیں، قبروں کو ہموار کر کے وہاں بلڈنگز بنا دی جاتی ہیں. یہ پڑھا نہیں کبھی آپ نے؟ 1 بار 2 بار 10 بار، میں تو 20 بار یہ پڑھ چکا ہوں.
وہ تو آپ کے ویسے ہی رائیولز ہیں، دشمن ہیں، یہ وہ وغیرہ وغیرہ، ایک لمبا چکر ہے. تو جرم ضعیف ہی ہے، اس کی سزا ہے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اتنی دور جانے کی کیا ضرورت ہے. تو مجھے عجیب لگتا ہے جب ہم ماتم کرتے ہیں کشمیریوں پہ ظلم ہو رہا ہے، وہ ہم اپنے ملک کے اندر غریب آدمی کے ساتھ کیا کر رہے ہیں؟ یہ مذاق ہے. کوئی کروڑوں نوجوان گریجویشن، پوسٹ گریجویشن اور پتہ نہیں کیا کیا کرنے کے بعد وہ لور لور پھر رہے ہیں. ان کو کوئی چند ہزار روپے کا جاب دینے کو تیار نہیں. ان کی جوانیاں گل سڑ رہی ہیں، کرائم کی طرف نکل رہے ہیں، فرسٹریٹ ہو رہے ہیں، سفوکیٹ ہو رہے ہیں، نفسیاتی مریض بن رہے ہیں. یہ بس ہے جرم ضعیفی کی سزا، مرگ مفاجات. ہم اندر بھی، ہمارے اپنے اندر بھی یہی کچھ ہو رہا ہے.